الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ کئی ہفتوں میں یہ باتیں آئی جمعے کے خطبے میں کہ خصوصی طور پر اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں کون سے اعمال زیادہ کرنے چاہیے۔ کچھ اعمال کی طرف رہنمائی کی گئی، چند اور اعمال، اور رمضان کے اختتام تک کچھ چیزیں جن کو توجہ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی طرف آج بھی آپ کی رہنمائی انشاءاللہ کی جائے گی۔ ہم سبھی جانتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ اوقات اتنے جلدی گزر رہے ہیں کہ سنتے سناتے رمضان کے آدھے سے زائد ایام گزر گئے، اور بقیہ جو ایام ہیں وہ بھی یوں ہی سنتے سناتے وہ ایام بھی گزر جائیں گے۔ پھر آئندہ رمضان آنے تک ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ کن کو یہ مبارک مہینہ مل پائے گا اور کن کو نہیں مل پائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ہو سکتا ہے آج اور اس رمضان میں ایک آدمی بہت زیادہ صحت و تندرستی کے ساتھ ہو، بہت ساری عبادتیں انہوں نے کی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان تک وہ اس دنیا کو خیر باد کہہ چکا ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا وقت ملے، جتنا وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے، ہم ان اوقات کو کس طرح سے استعمال کریں، اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اہم اور خصوصی اعمال کی طرف آپ کی گزشتہ ہفتے بھی رہنمائی کی گئی، اور آج بھی انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی کہ ان ایام میں کثرت سے کون سے اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ تلاوت قرآن کا اس مہینے سے ایک الگ ہی تعلقات ہے۔ کثرت سے قرآن کی تلاوت عمومی دنوں میں بھی کرنے چاہیے، آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی، خصوصی طور پر ان ایام میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد آئیے کہ ان ایام میں جب ہم خالی بیٹھے ہیں، چلتے پھرتے کہیں پر بیٹھے ہیں، کچھ انتظار کر رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ کے ذکر میں کیا ہوں؟ مشغول ہوں، تسبیح، تکبیر، تحلیل، ان سب چیزوں میں ہم کیا ہوں؟ مشغول ہوں۔ اور یہ اتنا آسان کام ہے کہ آدمی کچھ کام کرتے ہوئے بھی کر سکتا ہے۔ چلتے پھرتے وہ تسبیح بیان کر سکتا ہے، سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے اللہ اکبر کا ورد کر سکتا ہے۔ تو یہ اتنا آسان کام ہے کہ آدمی کچھ کام کرتے ہوئے بھی ان اذکار کو کیا کر سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی طرف صحیح رہنمائی اور صحیح توجہ ہونے کی ضرورت ہے۔
اس کی آپ کو کچھ فضیلتیں سناتا ہوں کہ ذکر اور ذکر الہی کی کیسی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ ذکر کا حکم دیا، مومنوں کو، ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو تم اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ اور پھر آگے یہ ارشاد فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ کا ذکر کرو، یعنی کثرت سے اللہ کے ذکر میں اپنا وقت لگاؤ۔ جو چیزیں فرائض ہیں، ہم پر فرض کی گئیں، ان چیزوں کو ہم نے انجام دے دی، ان چیزوں کو ہم نے مکمل کر لیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب خالی بیٹھے ہیں قرآن کی تلاوت کریں، اگر اس کے علاوہ بھی کچھ اور کام میں مشغول ہیں تو ذکر و اذکار اتنا آسان کام ہے کہ آدمی وہ بھی کر سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت جن کو سورے یاد ہیں، کچھ کام کرتے ہوئے بھی وہ کر سکتا ہے۔ ذکر و اذکار اتنا آسان ہے، اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ قرآن کی آیتیں آدمی کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ ہر آدمی یا ہر عمومی آدمی کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی یاد کر کے پھر اس کو کیا کرے۔ سورہ فاتحہ یاد رہتا ہے، اس کی بھی تلاوت اگر کرتے رہے آدمی، اور یہ دل میں نیت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے فرمان ہے کہ ہر حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ سورہ فاتحہ میں کتنے حروف ہیں آپ اس کا شمار کر لیجئے اور اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر لیجئے۔ تو اتنا آسان کام ہے نیکیاں جمع کرنا، نیکیاں کمانا اتنا آسان کام ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، بہت سہولیات ہے، آپ قرآن دیکھ کے پڑھ لیں۔ فونوں میں قرآن ہوا کرتا ہے، یہاں مسجدوں میں رکھی ہوتی ہیں، 5 منٹ آپ کے پاس وقت ہے، آپ نے سنتیں پڑھ لی، بیٹھے ہیں، یا تو ذکر و اذکار میں مشغول رہیے یا پھر قرآن کی کچھ تلاوتیں کر لیجیے۔ تو اتنا آسان کام ہے، صرف اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ سورہ احزاب میں اس چیز کا حکم دیا کہ ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ اور ذکر، اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں یہ ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے لوگ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ان کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے سے ان کا دل کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ ارشاد فرمایا الا، ایک دم متنبہ کرتے ہوئے سنو، توجہ سے سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، واقعی اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبہ کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ سنو، واقعی اللہ کے ذکر سے دلوں کو کیا ہوتا ہے؟ اطمینان پہنچتا ہے۔ اور کبھی آپ خود پر بھی غور و فکر کیجئے گا کہ کچھ آپ قرآن کی تلاوت کر لیجئے، ایک الگ طرح کی آپ کو خوشی ملے گی۔ ذکر و اذکار میں کچھ اوقات لگائیے، کچھ نوافل کا اہتمام کیجئے، الگ طرح کی خوشی آپ کو محسوس ہوگی، اور یہ چیزیں ایمان والوں کو محسوس ہوتی ہے۔ اور جب آدمی کے اندر یہ چیزیں آ جائیں کہ کچھ بھلائی کا کام کر کے، اجر و ثواب کا کام کر کے ان کا دل اطمینان ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ان بھلائی اور خیر کی چاشنی کو ڈال دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ایمان والو سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ جب آدمی ذکر کرے گا تو واقعی اس کے دل کو کیا پہنچے گا؟ اطمینان پہنچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک روایت میں ذکر کرنے اور نہ کرنے کی مثال، یعنی جو شخص ذکر کرتا ہے اور جو شخص نہیں کرتا ہے، اس کی مثال زندہ رہنے اور مردہ ہونے سے دی۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ ہونے کے ہے۔ یعنی جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے گویا کہ وہ زندہ ہے، اور جو شخص اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا گویا کہ وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کی، اور
قرآن کی وہ آیت بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ بہت بڑی بات ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھ لے وہ کامیاب و کامران ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں کیا کروں گا؟ یاد رکھوں گا۔ تو جب بندہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تو پھر اللہ کی یاد میں بھی وہ بندہ رہے گا۔ اور آگے یہ ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں اس پر شکر بجا لاؤ، ناشکری نہ کرو۔ جس حال میں بھی اللہ نے تمہیں رکھا ہے اس حال میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ اور ناشکری نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، مشغول رہا کرتے تھے، اور ذکر الہی سے دل نرم بھی پڑ جاتا ہے۔ جس آدمی کا دل سخت ہو جب وہ ذکر کرنے لگتا تو اس کا دل ڈرنے لگتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنین کی حالت ایسی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے ذکر نہ کی، ہم غافل رہے تو کہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ نہ کر لے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والے صرف اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ ارشاد فرمایا اس آیت میں کہ ذکر کرنے سے دل ڈرتے ہیں، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دل کی سختی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت تو بہت مشہور بھی ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ چنانچہ آگے یہ ارشاد فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ اسی آیت کی طرح ہے جو ابھی آیت سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے اپنے بندے کے تعلق سے کہ جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی کیا کرتا ہوں؟ اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور جب وہ کسی جماعت کے درمیان مجھے یاد کرتا ہے، کسی مجلس میں بیٹھے آپ، ذکر ہوا اللہ کا، اس جگہ پر کوئی بیٹھا ہے اور اس اللہ کا ذکر کوئی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یعنی ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا فرشتوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے یہ ارشاد فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ، ایک ذراع کیا کرتا ہوں؟ آگے بڑھتا ہوں۔ یعنی جب بندے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے احکامات پر عمل کرنا آسان کر دیتا ہے، اسے نیکی کی توفیق ملتی ہے اور خیر اور بھلائی کی توفیق انہیں ملتی ہے۔ آگے یہ ارشاد فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے یا ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھ سے اسے کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں، دونوں ہاتھ سے میں اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں ان کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی جب بندہ کوشش کرے گا، اس کے اندر جذبہ ہوگا، وہ چاہے گا کہ وہ دین پر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد ضرور آئے گی
اور پھر ان کے لیے آسان ہو جائے گا دین پر عمل کرنا، اور دین پر عمل کرنے سے اسے اطمینان اور خوشی ملے گی۔ اس کے بعد مختصر طور پر چند اور چیزیں بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ جو اس مہینے میں خصوصی طور پر کرنے کی چیز ہے وہ ہے توبہ و استغفار۔ ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ آدمی اس وقت تک برا نہیں ہوتا جب تک وہ گناہ کر کے توبہ کر لے، لیکن اگر گناہ کیا پھر توبہ و استغفار نہ کیا اور گناہوں میں ہی لگا رہا تو پھر وہ برا آدمی ہے۔ چنانچہ اور توبہ و استغفار کی فضیلت دیکھیے آپ، ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ توبہ و استغفار کی فضیلت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی جب توبہ و استغفار کر لیتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں بلکہ اس کے سیئات کو حسنات سے بدل بھی دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آدمی کوئی گناہ کیا، توبہ و استغفار کیا تو صرف گناہ معاف ہو گیا، بلکہ گناہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ اس گناہ کو نیکی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، سورہ فرقان کی آیت ہے، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے، فَأُولَٰئِک تو یہی وہ لوگ ہیں، يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات سے یعنی نیکیوں سے، گناہوں کو نیکیوں سے کیا کر دیتا ہے؟ بدل دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد رمضان کے آخری عشرہ بالکل قریب ہے، اور آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے، اقوال سے اعتکاف کرنا بھی ثابت ہے اور بہت فضیلت والا عمل ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ ہر سال اخیر عشرے میں کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ اس دنیا سے جانے والے تھے اس سال آپ نے اخیر کے 20 دن اعتکاف کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، بخاری کی روایت ہے، یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آخری عشرے میں یعنی 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ فلما كان العام الذي قبض فيه اعتکف 20 یوما، اور جس سال آپ کا انتقال ہونا تھا اس سال جو آخری رمضان آپ کو ملا، اس رمضان میں آپ نے 20 دن تک کیا کیا؟ اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے تعلق سے کچھ آداب بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ بہت کوتاہی ہوتی ہے معاشرے میں، دیکھا گیا اعتکاف میں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ بیٹھتے تو ہیں لوگ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم کثرت سے عبادتیں کر سکیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد، اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا وقت صرف اور صرف ذکر و اذکار میں گزرنے چاہیے۔ ہر معتکف ہر مصلی سے بات چیت کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، خبر خیریت دریافت کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ تو باہر سے لوگ ملنے بھی آ رہے ہیں، دوست و احباب، 2-4 دن ہو گئے اب تھوڑا ملاقات بھی کر لیتے ہیں۔ نہیں، اعتکاف کے آداب کے خلاف ہے یہ۔ آپ کو گھر سے دور ہونے کا حکم، مسجد میں آنے کا حکم اسی وجہ سے دیا گیا تاکہ آپ دنیاوی ساری چیزوں سے تعلقات قطع کر کے کیا کر سکیں؟ مکمل طور پر اپنی توجہ ذکر و اذکار میں لگا سکیں، الا یہ کہ کوئی ایسی ضرورت ہو کہ جس کی بنیاد پر آدمی جائے، اس کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ دوست و احباب سے ملنا کوئی ضرورت نہیں ہے، خبر خیریت 10 دن کے بعد بھی لی جا سکتی ہے۔ عام طور سے دیکھا گیا مسجدوں میں یہ ہوتا ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، دوست و احباب ملنے آ رہے ہیں، 2-4 دن ہو گئے ملاقات کر کے، آپ خود بھی بیٹھ جاتے تو ملاقات ہو جاتی مکمل طور پر۔ یہ آداب کے خلاف ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ جو بھی آدمی اعتکاف میں بیٹھے، ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیاوی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو، جب تک بیٹھے جتنی مدت ان کو موقع ملے اس پہ کیا کرے؟ دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو قطع کرے اور مکمل طور پر ذکر و اذکار میں لگائے، مکمل طور پر ذکر و اذکار میں لگائے، قرآن کی تلاوت کرے، نمازیں پڑھے، تھک گئے ہوں کچھ آرام کرے، اس کے بعد پھر اٹھے، پھر قرآن کی تلاوت کرے، دیگر چیزوں میں مشغول نہ ہو۔ بعض جگہ تو یہ دیکھا گیا فونوں میں مشغول ہیں۔ پھر اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بہتر تھا آپ گھر میں ہی رہتے۔ اعتکاف میں اگر بیٹھنے کا موقع ملا تو ان آداب کو ضرور ملحوظ رکھنے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام میں لیلۃ القدر کی تلاش کریں، راتوں کو جاگیں، ذکر و اذکار کریں،
اور پھر اس محنت میں لگے رہیں، جستجو میں لگے رہیں، کوشش میں لگے رہیں، تاکہ یہ فضیلت بھی کیا ہو جائے، ہمیں مل جائے۔ یہ چند چیزیں بیان کرنے کے بعد ایک آخری چیز آج کے خطبے میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں، اس کے کچھ احکامات بھی بیان کرتا ہوں، وہ ہے صدقۃ الفطر۔ اس میں بھی بعض دفعہ کچھ نہ کچھ کوتاہیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کبھی یہ دیکھا گیا کہ آدمی عید کے بعد ادا کر رہے ہیں، اور کئی طرح کی کوتاہیاں بھی اس میں دیکھی گئیں۔ چند چیزیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے 5 منٹ کے اندر بیان کرتا ہوں، بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں بھی آئے گا اور ادا کرنے میں بہت آسان بھی ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ صدقۃ الفطر کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اور حکمت کیا بیان کی کہ صدقۃ الفطر کیوں دینا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حکمت کو بیان کرتے ہوئے، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ آدمی روزہ رکھتا ہے، اس میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ لہو و لعب ہو جاتا ہے، کچھ وقت بیکار ذکر و اذکار میں نہیں گزرتا، بیکار گزر جاتا، تو صدقۃ الفطر دینے کی وجہ سے یہ جو بیکار کی چیزیں ہیں یہ کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا جو مقصد بیان کیا اور حکمت بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ وطعمۃ للمساکین، مسکین کو کیا کرنے کے لیے؟ کھلانے کے لیے۔ اس سے ایک بات مختصر طور پر یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے۔ اہل علم نے 2 اقوال پر اختلاف کیا۔ پہلا قول یہ کہ کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ جو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہ صدقۃ الفطر کا بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ صدقۃ الفطر کا مصرف مسکین اور فقیر ہی ہے، چونکہ آپ نے حکمت میں کیا بیان کی؟ طعمۃ للمساکین۔ 2 اقوال بیان کیے گئے ہیں، اور راجح قول یہی ہے کہ فقراء اور مساکین کو یہ کیا کیے جائیں؟ دیے جائیں۔ اس کے بعد صدقۃ الفطر میں کیا دینے چاہیے؟ اشیاء اور اس کی مقدار، حکمت ہو گئی۔ اب اس کے اشیاء اور مقدار کیا ہونی چاہیے؟ روایت اگر آپ کے سامنے رکھی جائے تو یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہی دینے چاہیے۔ کچھ اہل علم نے یہ باتیں کہیں روپے دے سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت ملتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، صحابہ کرام کے عمل سے جو پتہ چلتا ہے، اور روایت بھی آپ کے سامنے ابھی آئے گی، کہ کھانے پینے کی چیزیں ہی کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام دیتے تھے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ہی صدقۃ الفطر میں کیا کیے جائیں؟ نکالے جائیں۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّن طَعَام۔ پہلی چیز وہ کہتے ہیں کہ ہم صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے غلے سے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے 1 صاع، آج کے جدید وزن کے اعتبار سے قریباً 2.5 کلو، لوگ احتیاطاً 2.5 کلو بول دیتے ہیں، اس سے تھوڑا سا کچھ کم، لیکن 2.5 کلو سمجھیے، آج کے دور کے حساب سے 2.5 کلو کا وزن ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّن طَعَام، کہ ہم نکالا کرتے تھے اپنے غلے سے، یعنی جو چیز ہم کھانے میں استعمال کرتے تھے اس میں سے، اور پھر کچھ وضاحت بھی کر دی آگے، او صاعًا من شعیر، یا پھر جو سے، جو میں سے ہم 1 صاع دیا کرتے تھے، او صاعًا من تمر، یا ہم کھجور میں سے 1 صاع دیا کرتے تھے، او صاعًا من عقد، یا پھر پنیر میں سے 1 صاع ہم دیا کرتے تھے، او صاعًا من زبیب، یا پھر منقع وغیرہ میں سے ہم کیا کرتے تھے؟ 1 صاع دیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں جو پہلا جملہ ہے، بہت آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو پہلا جملہ ہے طعام کا لفظ ہے، اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کھانے پینے کی استعمال کی ہیں، چاول، گیہوں، آٹا، یہ ساری چیزیں صدقۃ الفطر میں کیا کی جا سکتی ہیں؟ ادا کی جا سکتی ہیں، دی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد یہ مقدار بھی ہو گیا اور اشیاء بھی ہو گیا کہ کون سی چیزوں میں سے ادا کرنے چاہیے۔ اس میں بہت الجھنیں ہوتی ہیں، بہت سوالات کرتے ہیں۔ روپے پیسے ادا کرنے سے بچیں۔ روپے پیسے اگر کہیں جمع کر رہے ہیں تو وہاں بھی اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جہاں جمع کر رہے ہیں وہ لوگ اناج خرید کے کیا کریں؟ لوگوں تک پہنچائے تو ٹھیک ہے۔ روپے پیسے دے رہے ہیں، وہی روپے پیسے آگے بڑھا رہے ہیں، بہت کمزور کچھ لوگوں کا قول ہے دے سکتے ہیں، لیکن مناسب نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے روح سے پتہ یہی چلتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں کیا کرنی چاہیے؟ دینی چاہیے۔ اب اس کے بعد آئیے کہ اشیاء اور مقدار کے پتہ ہو جانے کے بعد صدقۃ الفطر کے ادائیگی کا وقت کیا ہے؟
کب ادا کرنا، اس کی ادائیگی کا وقت کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض دیکھا گیا جمع کرتے ہیں ایک جگہ لیکن اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں نماز سے پہلے، اس کو نماز کے بعد 1 دن 2 دن پتہ نہیں کب تک ادا کر رہے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ابو داود کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے نماز سے پہلے ادا کی تو وہ صدقۃ الفطر ہے، ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من صدقات، اور جس نے نماز کے بعد ادا کی تو وہ نارمل ایک صدقہ میں سے ایک صدقہ ہے، زکوٰۃ الفطر نہیں ہے، صدقۃ الفطر وہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ لوگ بولتے ہوئے بھی سنے گئے، بولتے بھی ہیں کہ نہیں آپ نے جمع کر دیا، آپ نے نکال دیا، نہیں، زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر پہنچنے چاہیے، دینے کا مطلب پہنچنے چاہیے، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہ ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کا نماز کے لیے جانے سے پہلے کیا کر دینا چاہیے، ادا کر دینا چاہیے، پہنچا دینا چاہیے، ان تک وہ چیز پہنچ جانی چاہیے جو اس کے مستحق ہیں، مساکین اور فقراء تک وہ چیزیں کیا ہونی چاہیے، پہنچ جانی چاہیے۔ اب ایک اور چیز، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ پتہ چلا کہ نماز سے پہلے ادا کرنے چاہیے، پہلے کتنے دن تک ادا کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیا ابھی ادا کر دے سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ 1 سے 2 دن پہلے اگر ادا کر دیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ معمول تھا، يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او بيومين، کہ وہ کیا کرتے تھے، جو لوگ قبول کرتے ان کو 1 یا 2 دن پہلے کیا کر دیتے تھے، دے دیتے تھے۔ تو بہت آسانی سے یہ بات سمجھیے کہ یا تو آپ صدقۃ الفطر عید سے 1 یا 2 دن پہلے جیسے صحابہ کرام دیا کرتے تھے آپ دے دیجئے، یا پھر نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کیا کر دیجئے، دے دیجئے۔ ایک چیز جو ابھی ہو رہا ہے اس میں دشواری تھوڑی یہ ہو رہی کہ بعض دفعہ اس کی وجہ سے لوگ بھول بھی جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے چاہا کہ نماز سے پہلے ادا کریں، لیکن فجر اور عید کی نماز کے درمیان ہے ہی پون گھنٹے 1 گھنٹے کا فاصلہ، وہ تیاری میں اتنے مشغول ہو گئے نکالنا بھول گئے۔ اگر اس بات کا خدشہ ہے تو صحابہ کرام کے اس معمول سے پتہ چلتا ہے کہ آپ 1 دن پہلے دے دیجئے، چاند دکھ گیا آپ کو اس رات دے دیجئے۔ اگر ادا کر دے تو آدمی کم سے کم ادا بھی ہو گیا، اطمینان بھی ہو گیا، بھولنے کا جو خدشہ ہے اس سے بھی بچ گیا۔ اور اگر آپ دے سکتے ہیں کہ نماز سے پہلے نکلنے سے پہلے میں کسی کو دے کے جاؤں گا، بہت اچھی بات ہے۔ آدمی کو کیا کرنے چاہیے، جا کے دے کے پھر اس کے بعد نماز کے لیے جانے چاہیے۔ یہ چند چیزیں تھیں جس کی طرف رہنمائی کرنا مناسب سمجھا، اس لیے آپ کی رہنمائی کی اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خیر اور بھلائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔